اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ایک زمانے میں میں بہت کثرت سے اس کو بیان کرتا رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے، تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کا حصول پیش نظر ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، تسکین، سکون، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ کے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں، اسے اختیار دے رہا ہوں، یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر میں، اور اس میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے، اس سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، جو بھی گھر، جو بھی مقام اس کام کے لیے خاص کر دیا جائے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اشتباہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جسے خیر کہا گیا ہے وہ قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، خیر کا لفظ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا خیر دنیا کا مال و متاع دنیاوی، خیر انہ لحب الخیر لشدید، یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن، ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے۔ چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، چل کر آیا ہے، آپ بھی چل کر آئے ہیں، کوئی اپنا دنیاوی مقصد تو اس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے، میری نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے، اس سے ظاہر بات ہے کہ بظاہر تو کوئی مقصد نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، یہاں کوئی مذہبی فرقہ واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ کمتر ہے، وہ کچھ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہاں لفظ علم آیا، لیکن علم کو آگے بیان کر دیا، یتلون کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم، اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے، اس علم سے مراد جو ہے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں، علم حدیث نہیں ہے، اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے، ضروری ہے تو چاہیے، باقی وہ اپنی جگہ پر، آخر ایک شخص جو ہے قانون دان اگر نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا؟ ماہرین قانون چاہیے، فقہا چاہیے، لیکن جس شے کا نام العلم ہے، جس شے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ قرآن ہے،